آج کی ہماری کہانی کا نام ہے طوطے کی کہانی۔ دانش جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کی نظر طوطے پر پڑی۔ ایک بڑا سا پہاڑی طوطا لان میں امرود کے درخت پر آرام سے بیٹھا چونچ سے اپنے پر کھجا رہا تھا۔ دانش کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کئی طرح کے طوطے دیکھے تھے مگر یہ طوطا ان سب طوطوں سے زیادہ خوبصورت اور بڑا تھا۔ اس کے پروں میں کئی رنگ تھے، چونچ سرخ تھی اور پنجے بھی لال تھے۔ اپنے گھر کے لان میں اتنا بڑا اور خوبصورت طوطا دیکھ کر دانش کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ مچ کسی طوطے کو دیکھ رہا ہے یا کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ دبے قدموں سے طوطے کے قریب گیا۔ طوطے نے اس طرح اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، فرمائیے کیا بات ہے؟ دانش کو طوطے سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ طوطا اپنی نیل کٹر سے بھی بڑی چونچ سے اس کی انگلی کاٹ لے گا۔ قریب جا کر اس نے طوطے کے سر پر آہستہ آہستہ انگلی پھیری۔ طوطے نے سر کو جھکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر تک سر سے ہلانے کے بعد دانش نے انگلی طوطے کے پنجوں کے پاس رکھی۔ طوطے نے پہلے ایک پنجہ دانش کی انگلی پر رکھا، پھر دوسرا پنجہ بھی اس کی انگلی پر رکھ دیا۔ انگلی پہ طوطے کو بٹھا کر دانش اتنا خوش ہوا جیسے وہ امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لے آیا ہو۔ وہ دوڑتا ہوا گھر کے اندر گیا۔ دانش کی امی نے اس کی انگلی پر طوطا دیکھا تو پوچھا، یہ طوطا تم کہاں سے لے آئے؟ لان میں امرود کے درخت پر بیٹھا تھا، دانش نے جواب دیا۔ کسی کا پالتو معلوم ہوتا ہے، اسے اڑا دو، جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے گا، امی نے کہا۔ اڑاؤں گا نہیں، میں اسے پالوں گا، دانش نے کہا اور وہ طوطے کو لے کر دادی اماں کے کمرے میں گیا۔ دادی اماں موٹی سی چونچ والے بڑے سے طوطے کو دیکھ کر ایسی ڈریں کہ ایک طرف کو لڑک گئیں۔ اگر انہیں دیوار کا سہارا نہ مل جاتا تو فرش پر ہی گر جاتیں۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر کچھ دیر تک طوطے کو دیکھتی رہیں، پھر سنبھل کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے دانش سے کہا، اتنا بڑا کمبخت مارا طوطا ہے کہ الو۔ دانش نے کہا، دادی اماں یہ الو نہیں طوطا ہے، پہاڑی طوطا۔ دادی اماں نے ایک بار پھر غور سے طوطے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری انگلی پر اس طرح بیٹھا ہے جیسے تمہیں پہچانتا ہو۔ دادی اماں، یہ مجھے کاٹ بھی نہیں رہا ہے، اس نے کہا۔ یہ دیکھیے، دانش نے اپنی انگلی طوطے کی چونچ کے قریب کی تو طوطے نے چونچ کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ کسی کا پالتو ہے، یہ تم کو کہاں مل گیا؟ دادی اماں نے پوچھا۔ لان میں امرود کے درخت پر بیٹھا اپنے پر کھجا رہا تھا، دانش نے جواب دیا۔ کسی کے گھر سے اڑ کر آ گیا ہے، اس کا مالک اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہی ہوگا، دادی اماں نے کہا۔ کسی کو نہیں دوں گا، اب یہ میرے پاس رہے گا، دانش نے کہا۔ اس نے طوطے کو میز پر بٹھانے کی کوشش کی تو طوطے کے پنجے میز کے شیشے پر پھسل گئے اور وہ شیشے سے ٹکرا گیا۔ اس نے جلدی سے طوطے کے پروں کو پکڑ کر اسے اٹھایا تو طوطا ٹیں ٹیں کر کے زور زور سے چیخا اور غصے سے اس کے سر کے بال ایسے پھول گئے جیسے اس نے کنٹوپ پہن لیا ہو۔ طوطے کی چیخ سن کر دانش کی امی دوڑتی ہوئی آئیں اور طوطے کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دانش سے پوچھا، کیا ہوا؟ طوطا کیوں چیخ رہا تھا؟ میں نے اس کے پر پکڑ لیے تھے اس لیے چیخ رہا تھا، دانش نے جواب دیا۔ اب تم اسے انگلی پر بٹھا کر گھومتے رہو گے یا کپڑے بھی بدلو گے؟ امی نے دانش سے کہا۔ ابھی بدلتا ہوں امی، دانش نے کہا۔ اس نے طوطے کو دادی اماں کے بستر پر کنارے کی طرف بٹھایا اور کپڑے بدلنے کے لیے جانے لگا تو دادی اماں نے اس سے کہا، اسے یہاں سے لے جاؤ، نہیں تو یہ میرے بستر پر گندگی کر دے گا۔ دادی اماں، ابھی آتا ہوں، دانش نے کہا اور وہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ طوطا نرم بستر پر آرام سے بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ پنکھے کی تیز ہوا بھی اس کے پروں میں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار آگے جھکتا اور سنبھلنے کی کوشش کرتا۔ دادی اماں ذرا کھسک کر دور ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا، ناسمجھ پرندہ ہی تو ہے اور وہ بھی اتنا بڑا، نہ جانے کب بھڑک جائے اور بوٹی اتار لے۔ وہ تسبیح کے دانے گھما گھما کر وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ طوطا اپنی گردن کو ذرا ہلا دیتا اور پتلیاں نچا نچا کر کبھی دادی اماں کے ہاتھ میں جھولتی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرف دیکھتا تو کبھی کھڑکی کے شیشے سے دکھائی دے رہے آسمان کو دیکھنے لگتا۔ دانش نے کپڑے بدلے اور ہاتھ منہ دھو کر دادی اماں کے کمرے میں آیا۔ اس نے اپنی انگلی طوطے کے پنجوں کے پاس رکھ دی۔ طوطے نے پہلے ایک پنجے سے دانش کی انگلی پکڑی، پھر دوسرے پنجے سے اس کی انگلی پکڑ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ طوطا تندرست اور وزنی تھا۔ دانش اپنی چھوٹی سی انگلی پر اسے مشکل سے اٹھا پا رہا تھا۔ جب اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا تو طوطے نے پروں کو ذرا پھیلا کر اپنے پنجوں سے انگلی کو اتنی زور سے پکڑا کہ دانش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شام کو جب دانش کے پاپا آفس سے آئے تو طوطے کو دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ انہیں بھی پرندے اچھے لگتے تھے۔ دانش کی امی، پاپا اور دادی اماں طوطے کو گھیرے میں لے کر بیٹھ گئے۔ طوطا دادی اماں کے پلنگ کی چوکھٹ پر ایک پنجے پر کھڑا تھا۔ اس کے دوسرے پنجے میں ہری مرچ تھی جسے وہ اپنی دھاری دار چونچ سے کاٹ کاٹ کر بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ دادی اماں اس تماشے میں ایسی کھوئیں کہ وظیفہ پڑھنا ہی بھول گئیں۔ دانش کی امی کو بھی خیال نہیں رہا کہ آج کھانا پکانے میں دیر ہو گئی ہے۔ دانش کے پاپا آفس کی فائل میز پر رکھنے کی بجائے ہاتھ میں پکڑے بیٹھے رہے۔ جب رات ہو گئی اور سب کے سونے کا وقت آ گیا تو طوطے کو ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے پالنے میں بٹھا دیا گیا۔ جب دانش چھوٹا تھا تو اس کی امی اسے اسی جھولے میں لٹا کر جھولا دیا کرتی تھیں۔ جھولا گھڑی کے پنڈولم کی طرح ہلتا رہتا اور دانش اس میں مزے سے لیٹا رہتا تھا۔
جب سے دانش کے گھر میں طوطا آیا تھا دانش بہت خوش رہنے لگا تھا۔ اب وہ اپنے سارے کام بڑے سلیقے سے کرتا، صبح صبح وقت پر اٹھتا، وقت پر سوتا، اسکول کے کام میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ جب ضروری کاموں سے فرصت مل جاتی تو طوطے کے پاس جاتا، اسے کھلاتا پلاتا اور باتیں کرتا۔ دانش کے پاپا بازار سے ایک بڑا سا پنجرا لے آئے تھے، پنجرے میں ایک جھولا بھی تھا۔ دانش طوطے کو جھولے پر بٹھا کر آہستہ آہستہ اسے جھولا جھلاتا۔ طوطا خوب مزے سے جھولتا، اگر دھکا زور سے لگ جاتا تو طوطا سنبھلنے کے لیے پر پھیلا لیتا اور زور زور سے ٹیں ٹیں کی آوازیں نکالنے لگتا۔ طوطے کو پنجرے میں اچھا نہیں لگتا تھا، وہ پنجرے میں ہوتا تو بے چینی کے ساتھ ادھر ادھر ٹہلنے لگتا، تیلیوں کو چونچ سے کاٹنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے دانش اپنا ہوم ورک کرتے وقت یا رات کو سونے سے پہلے اسے پنجرے میں بند کر دیتا کہ کہیں بلی اسے پکڑ کے نہ لے جائے۔ ایک دن دانش دادی اماں کے کمرے میں طوطے کو اپنی انگلی پر بٹھا کر اس کا سر سہلا رہا تھا۔ طوطا آنکھیں بند کیے مزے سے بیٹھا تھا۔ دادی اماں وظیفہ پڑھ رہی تھیں۔ دانش نے دادی اماں سے کہا، دادی اماں میں اسے بولنا سکھاؤں گا۔ ہاں سکھاؤ، پہاڑی طوطے بہت جلدی بولنا سیکھ جاتے ہیں، دادی اماں نے کہا، مگر بے وجہ کی باتیں نہیں، دعائیں اور کلمے سکھانا۔ پہلے کون سا کلمہ سکھاؤں دادی اماں؟ دانش نے پوچھا۔ دادی اماں دانش کو بتانے ہی لگی تھیں کہ طوطے نے اپنی گردن ذرا اوپر اٹھائی اور کسی بوڑھے آدمی کی طرح بھاری آواز میں بولا، دادی اماں۔ دادی اماں کے ہاتھ سے تو تسبیح ہی چھوٹ گئی۔ دانش خوشی سے اچھل پڑا، اس نے پہلے کبھی ایسے پرندے کو نہیں دیکھا تھا جو انسانوں کی طرح بولتا ہو۔ یہ تو بولنے لگا، دانش نے خوب خوش ہوتے ہوئے دادی اماں سے کہا۔ بہت سمجھدار ہے، تم بار بار دادی اماں کہہ رہے تھے، اس نے سیکھ لیا۔ اب تم جو کچھ بولو گے وہ سیکھتا رہے گا، دادی اماں نے کہا۔ اتنے میں دانش کی امی آ گئیں۔ دانش نے امی سے کہا، امی ابھی طوطا دادی اماں کہہ رہا تھا، دیکھیے گا ابھی پھر کہے گا۔ دانش نے طوطے کی طرف جھک کر کہا، کہو دادی اماں۔ طوطا کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھنے لگا جیسے اس نے دانش کی بات سنی ہی نہ ہو۔ سب لوگ بڑی محویت سے طوطے کی طرف دیکھ رہے تھے، مگر طوطا آنکھوں کی پتلیاں نچا کر کبھی چھت کے پنکھے کی طرف دیکھتا تو کبھی باہر دیکھنے لگتا۔ دانش کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جانور اور پرندے اپنی مرضی سے بولتے ہیں، جب جی چاہے گا بولے گا، دانش کی امی نے کہا۔ ابھی بولا تھا، اب کیوں نہیں بول رہا ہے؟ دانش نے کہا۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ بولے گا، دانش کی امی نے کہا۔ طوطے نے ذرا گردن اوپر اٹھائی اور بھاری آواز میں بولا، پریشان نہ ہو، بولے گا۔ دانش خوشی سے اچھل پڑا، اس کی انگلی پر بیٹھا ہوا طوطا اپنے پروں کو پھیلا کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ بہت سمجھدار ہے، امی نے کہا۔ اسے میرے پاس لاؤ، دادی اماں نے دانش سے کہا۔ دانش دادی اماں کے قریب بیٹھ گیا تو دادی اماں نے طوطے کی طرف جھک کر کہا، کہو لا الہ الا اللہ۔ طوطے نے گردن گھما کر ترچھی نگاہ سے دادی اماں کی طرف دیکھا، پھر چونچ سے اپنا پنجہ کھجانے لگا۔ مٹھو کہو لا الہ الا اللہ، دادی اماں نے طوطے کی طرف جھک کر کہا۔ طوطے نے اپنے سر کو ذرا جھکایا اور گردن کو پھلا کر بڑے صاف الفاظ میں بولنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ۔ دانش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس کے امی پاپا بھی یہ دیکھ کر بہت حیران تھے کہ ایک طوطا انسانوں کی طرح صاف لہجے میں بول رہا ہے۔ دادی اماں کی آنکھ میں تو خوشی کے آنسو آ گئے، انہوں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ ڈالتے ہوئے کہا، سبحان اللہ۔ طوطے نے بھی کہا، سبحان اللہ۔ سب لوگ طوطے سے اتنی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ رات ہو گئی۔ دانش اپنے کمرے میں جا کر ہوم ورک کرنے لگا۔ امی اور پاپا اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دادی اماں نے نماز پڑھی، اس کے بعد وظیفہ، اور پھر وہ طوطے سے باتیں کرنے لگیں۔ طوطا زیادہ وقت دادی کے کمرے میں رہتا، دانش اسکول چلا جاتا، امی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتیں تو دادی اماں طوطے سے دل بہلاتیں۔ وہ اسے پھل کھلاتیں، اس کا سر سہلاتیں، کلمے اور دعائیں سکھاتیں۔ طوطا ان کی سکھائی ہوئی دعائیں اور کلمے پڑھتا تو انہیں بہت خوشی ہوتی۔ وہ سوچتیں طوطے کو کلمے اور دعائیں سکھا کر انہیں خوب ثواب مل رہا ہوگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں طوطے نے کئی کلمے اور دعائیں سیکھ لی تھیں۔ وہ سلام بھی کرنے لگا تھا اور جب کوئی اسے سلام کرتا تو وہ جواب میں وعلیکم السلام کہتا۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی تو طوطا مؤذن کے ساتھ ساتھ پوری اذان دہراتا۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ مسجد سے اذان کی آواز آنے سے پہلے ہی طوطے نے اذان دے دی اور دادی اماں کی آنکھ کھل گئی۔ دادی اماں کو طوطے سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد جب بھی دعا مانگتیں تو طوطے کی صحت اور زندگی کی بھی دعا مانگتیں۔ اب طوطا بے زبان پرندہ نہیں رہ گیا تھا، بلکہ سب کی طرح بولنے والا گھر کا ایک فرد بن گیا تھا۔ محلے کے بچے بھی اس عجوبے کو دیکھنے اور اس کی باتیں سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ طوطے کے دم سے گھر میں بڑی چہل پہل رہتی تھی۔ طوطے کو دانش کے گھر آئے ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کھولنے پر انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک بزرگ آدمی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ 8 سال کا ایک بچہ تھا۔ ان بزرگ نے ان سے کہا کہ چند دن پہلے ان کا ایک طوطا گم ہو گیا تھا، جس کے بارے میں انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ان کے گھر ہے۔ یہ بات سنتے ہی سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو طوطا ہمارے پاس ہے وہ آپ کا ہی ہے؟
انہوں نے طوطے کی تمام نشانیاں بتائیں جنہیں سن کر وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ طوطا انہی کا تھا، اور پھر ان لوگوں نے طوطا انہیں واپس کر دیا۔ طوطے کے جانے کے بعد سب لوگ بہت اداس ہو گئے، خاص طور پر دادی اماں۔ وہ ہر وقت خاموش چپ کر کے بیٹھی رہتیں اور کسی سے بات بھی نہ کرتیں۔ سب لوگوں کو طوطا یاد آنے لگا۔ اماں کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتیں۔ دانش اسکول چلا جاتا۔ دانش کے پاپا آفس اور دانش کی امی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتیں۔ اس وقت دادی بہت اکیلی ہوتی اور انہیں طوطا بہت یاد آتا۔ کبھی کبھی تو انہیں وہم ہو جاتا کہ جیسے طوطا انہیں پکار رہا ہے۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی، مگر طوطا وہاں کہاں تھا جو انہیں دکھائی دیتا، وہ تو آب و حیال ہو کر رہ گیا تھا۔ کئی دن ہو چکے تھے، سب یہی سوچ رہے تھے کہ ان کا چہیتا طوطا اب کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن شام کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دانش کے پاپا نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی بزرگ طوطے کا پنجرا پکڑے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے پنجرا دانش کے پاپا کے ہاتھ میں تھمایا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اسے آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، کل صبح آ کر لے جاؤں گا۔ دانش کے گھر میں تو جیسے بہار آ گئی۔ طوطے کا پنجرا دادی اماں کے پاس رکھا گیا اور سب اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ دانش نے پنجرا کھول کر طوطے کو باہر نکالا اور اپنی انگلی پر بٹھانے کی کوشش کی تو وہ فرش پر کود گیا اور سر جھکا کے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ یہ تو سب کچھ بھول گیا ہے، دادی اماں نے کہا۔ ماحول بدلا ہے اس لیے پریشان ہو رہا ہے، دانش کی امی نے کہا۔ دانش نے اسے اٹھا کر ایک بار پھر انگلی پر بٹھایا اور اس کا سر سہلانے لگا۔ طوطے کو قرار آ گیا، اس نے سر جھکا کے آنکھیں بند کر لیں۔ دانش نے اپنا منہ طوطے کے کان کے قریب کر کے کہا، مٹھو میاں کیا سب کچھ بھول گئے ہو؟ کیا دادی اماں کو بھی بھول گئے؟ طوطے نے ذرا ذرا آنکھیں کھولیں اور سر کو اوپر اٹھا کر نیچے کرتے ہوئے کہا، دادی اماں بس پھر کیا تھا، کہے گونجنے لگے، گھر میں پہلی سی رونق آ گئی۔ طوطے نے خوب تماشے کیے، سیٹیاں بجائیں، ایسی آوازیں نکالیں جیسے آوازیں تانگے والے اپنے گھوڑوں کو روکنے کے لیے منہ سے نکالتے ہیں۔ اس نے دانش کا نام لیا، امی اور پاپا کو پکارا، دادی اماں کے سکھائے ہوئے کلمے اور دعائیں سنائیں۔ طوطے سے اتنی دیر تک باتیں کرنے اور اس کے تماشا دیکھنے سے سب کے دلوں کو جیسے قرار آ گیا۔ خاص طور پر دادی اماں اس خیال سے بہت خوش تھیں کہ جو کلمے اور دعائیں انہوں نے سکھائی تھیں طوطے کو وہ سب کی سب یاد تھیں۔ دانش اور اس کے گھر والے اسی انتظار میں رہے کہ وہ بزرگ واپس آئیں گے اور طوطے کو لے جائیں گے۔ اس خیال سے وہ بہت اداس رہنے لگے تھے، لیکن کرنی خدا کی ایسے ہوئی کہ وہ بزرگ واپس نہیں آئے۔ یہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے وہ بزرگ انہیں طوطا واپس کر گئے ہیں۔ ان سب نے بہت خوشی منائی، اس بات پر وہ بہت خوش ہوئے اور طوطے کے ساتھ خوب اچھا وقت گزارنے لگے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ مزیدار کہانی یہیں ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔